ما تدری نفس فی ای ارض تموت۔ سامان بنایا 100 سال کا، پل کی خبر نہیں، کئی ہند کئی بچھانے لڈی ویا اور چھڈی ویا کاہے مال مانو۔ تو دوستو سندھی شاعر نے بھی ٹھیک کہا، اور لڈی ویو محمد لڈے کیرنا، چھڈی ویو محمد چھڈے کیرنا۔ دنیا فانی ہے، یہاں کی ہر چیز آنی اور جانی ہے۔ حسین عمارتیں، یہ باغیچے، یہ گارڈن، یہ آسمان کو چھوتی ہوئی بلڈنگ ہے، یہ گاڑی گھوڑے، یہ سواریاں، یہ محلات، یہ مخمل کے بستر، یہ رنگین محفلیں، یہ حسین اور جمیل میلے، سب کچھ ایک ڈریم کی طرح ہیں۔ جیسے سویٹ ڈریم ہوتا ہے، ایک میٹھا خواب ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کیسے کیسے سین دیکھتے ہیں۔ کوئی حسینہ عالم آپ کے پہلو میں ہے، تو کہیں آپ گارڈن میں گھوم رہے ہیں، تو کبھی آپ 5 اسٹار ہوٹلوں کی سیر کر رہے ہیں، کہیں کیا ڈائٹ کھا رہے ہیں، کہیں کیا سیر و تفریح کر رہے ہیں۔ جنت نما سین تمہارے سامنے آتے ہیں، اور آنکھ کھلی تو سپنا ہو نہ سکا اپنا۔ زندگی کی کہانی بھی یہی ہے۔ عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی دو کسی کے انتظار میں۔ بس یہی کہانی ہے۔ ظالم تو آ کے دیکھ میری اس لاش کو ذرا، آنکھیں کھلی ہے تیرے دیدار کے لیے۔ اب آنکھیں کھلی ہو چاہے بند ہو، دیدار تو انہی کا ہوتا ہے، یعنی رب العزت کا خوف ہے دل کے اندر، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر رحم فرمائے گا۔ واقعی وہاں کوئی نہ دیدار کام آتا ہے، نہ حسن کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت کام آتی ہے، نہ ریپوٹیشن کام آتی ہے، نہ ڈگنیٹی کام آتی ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کے گھر تو تقوی والے شخص کی عزت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو مکرم، معزز، امپورٹنٹ وہ شخصیت ہے جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا وہ کام کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، خود بھلائی کے اوپر عمل کرتا ہے، اور برائی سے لوگوں کو روکتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتا ہے، وہی متقی ہوتا ہے۔ جن کے دل کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، خوف الہی ہوتا ہے، تو وہ آدمی متقی کہلاتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں وہ آدمی پیارا ہے جو نیکی کے اوپر کارآمد ہے، نیکی کو اپناتا ہے، نیکی کے اوپر نیکی کی پیروی کرتا ہے، شریعت مقدسہ کے اوپر عمل کرتا ہے، خدا کا خوف دل میں رکھتا ہے، نبی کے طریقے کو اپناتا ہے، اور بتائی ہوئی شریعت کی باتوں کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں تو معزز اور مکرم وہی شخص ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہاں، یہ کوئی مالیے کام نہیں آئیں گے، یہ گاڑیاں کام نہیں آئے گی، یہ دولت، یہ بینک بیلنس، یہ ریپوٹیشن، یہ عزتیں، یہ سب کچھ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ لڈی ویو محمد لڈے کیرنا، چھڈی ویو محمد چھڈے کیرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو باقی تو کس کی مجال ہے۔ کئی پہلوان آئے، کئی شاعر آئے، اور کئی رجال عبقریون آئے، لیکن وہ سارے اس دنیا سے چلے گئے، اور ایک دن ہم کو بھی دنیا خالی کرنا ہے۔ تو دوستو جب دنیا فانی ہے تو اس کے اندر اتنی ایفرٹ کرنے کی، اتنی کوشش کرنے کی، اس کے پیچھے اتنا بھاگنے کا، صحت کو خراب کر کے، نیند کو خراب کر کے اس کے پیچھے شب و روز بھاگنے کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ کو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، آپ چند دن کے مسافر ہو، کرائے کا گھر ہے، چند دن کے لیے بھیجے گئے ہو، عمل کے لیے بھیجے گئے ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، خدا کے حضور میں سجدہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ دنیا تو مشقتوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے۔ حجب الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں کے ساتھ ڈھانکا گیا ہے۔ جتنی آپ تکلیفیں اٹھاؤ گے، مشقتیں دیکھو گے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو گے، اور مسجد کے اندر جا کر نماز کا فریضہ ادا کرو گے، اور اپنے حلال کی کمائی کو خدا کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو گے، غریب غربے کا کنٹریبیوشن کرو گے، تو پھر اللہ کی رضا کو آپ حاصل کر سکتے ہو۔ جتنی بھی مشقتیں آپ اٹھاؤ گے دین کی خاطر، حق بات بولو گے، آپ کو تکلیف کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ کسی کو بھائی کو نصیحت کرنے جاؤ گے، سچائی کی بات بتاؤ گے، تو وہ کڑوی ہوگی، آپ کو اس میں آپ کے اوپر لعن و طعن ہوگا، طعن و تشنیع ہوگی، ایلیگیشن ہوگا، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے، حق بات کا ساتھ دینے کا ہے۔
حجب الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں کے ساتھ ڈھانکا گیا ہے، اور دنیا تمہارے سامنے حسین، لذیذ، رنگین اور نئی دلہن کی طرح سج دھج کر تمہارے سامنے آئے گی، اور اپنے فریب میں آپ کو پھنسانے کی بھرپور کوشش کرے گی اپنے جال کے اندر، کیونکہ شیطان اس میں ان کی مدد کرے گا، اور وہ رنگین بن کر آپ کے سامنے آئے گی۔ کسی بھی طریقے سے آپ کے امتحان اپنے ایمان کا امتحان ہوگا، خواہشات نفسانی کے اوپر آپ کو کنٹرول پانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، حرام خوری سے آپ کو بچنا پڑے گا، حرام کی روزی سے آپ کو بچنا پڑے گا، ہر قدم آپ کو پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا، تو مشقت تو ہوگی نا، دقتیں تو آئے گی نا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ دنیا آپ کے سامنے حسین و جمیل بن کر آ سکتی ہے، اور آپ کے ایمان کو چھین سکتی ہے، لیکن آپ کو اللہ اور اس کی رسول کی باتوں کو فالو کرنا ہے، ایمانداری کو اپنانا ہے، غیرت کو اپنانا ہے، حمیت کو اپنانا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، اور موت کو یاد کرنے کا ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس سے بڑے بڑے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، لذتوں کو تیاگ دیتا ہے کہ مجھے اندھیری کوٹڑی میں جانے کا ہے، کونٹلوں کے حساب سے میرے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، میں ہوں گا اور میری تنہائی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ جب یہ منظر نامہ آپ کے سامنے ہوگا، جب یہ سین ہوگا آپ کے سامنے، تو آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہو اور اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہو۔ اور ایمانی سب کچھ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل جو ہے انسان کے بدن کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ سمجھو راجدھانی کی حیثیت رکھتا ہے، اور دل سے سارے خیالات اٹھتے ہیں، برے ہو یا اچھے ہو، اور آنکھ کا کوئی قصور نہیں، اور دل جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے، اس کو تسلیم کرتی ہے، غلط کام کو یا ناجائز کام کو اس کو تسلیم کرتی ہے۔ آنکھ سے تو اس کا ویزیبل دیکھا جاتا ہے، اور دل جب اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو انسان گناہ کو انجام دے دیتا ہے۔ تو دوستو، گناہ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اپنے ایمان کی تازگی حاصل کرتے رہیں، اور ایمان کی تازگی آپ کو اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آپ تسبیحات پڑھتے رہے، آپ کی ایمان کو تقویت ملتا رہے گا، آپ کے ایمان کو تقویت ملتا رہے گا، سپورٹ ملتا رہے گا، اور آپ کا ایمان پروان چڑھے گا۔ تو ایمان مسلمان کے لیے سب سے بڑی شان ہے۔ ایمان جب اس کا بک جاتا ہے، ضمیر جب اس کا بک جاتا ہے، تو انسان ایک مورتی بن کے رہ جاتا ہے، ڈھانچہ ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کے اندر روح نہیں پائی جاتی، ایک مورتی سمجھ لو۔ تو مین چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اپنے دلوں کو پاک کرو گے تو اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اور دل کو سکون کس سے ملتا ہے؟ ایسا نہیں کہ رنگین محفلوں میں ملتا ہے، حسیناؤں کے پہلو میں ملتا ہے، اچھے کھانے سے ملتا ہے۔ دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو آپ کا ہارٹ پیسفل بنے گا، آپ اصلی آبجیکٹو کو اچیومنٹ کرو گے، ٹھیک ہے؟ اصلی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اور وہ جب دل آپ کا پاکیزہ ہوگا تو آپ کو اس کی طرف مائل کرے گا، ابھارے گا، لے جائے گا کہ سجدہ کرو، خدا کے حضور میں جھکو، یہ اعمال صالحہ کرو، رزق حلال تلاش کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، بد نگاہی سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ سارا ڈائریکشن جو دے گا، آپ کو ایکٹیو کرے گا، آپ کا اٹینشن بڑھائے گا، وہ دل ہی تو بڑھائے گا، ٹھیک ہے؟ دل آپ کا پاکیزہ ہوگا تب۔ اور دل کو اگر آپ نے غلاظتوں سے گناہ کر کر کے، حدیث میں لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک چھوٹا سا کالا داغ بنتا ہے، پر مزید گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اتنے گناہ کرتا ہے کہ پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، کسی کا رائٹ مار رہا ہے، کسی کا ادھیکار چھین رہا ہے، تو اس کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ مومن وہ ہے اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، اتنی اس کو الرجی ہوتی ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا، میرا کیا ہوگا؟ اور جو گنہگار شخص ہوتا ہے، عاصی نافرمان ہوتا ہے اللہ کا، وہ گناہ کرتا تو وہ سمجھتا کوئی مکھی آ کے
میرے ناک پہ بیٹھ گئی تھی، میں نے اس کو ہٹا دیا، بس اتنا ہی سمجھتا ہے۔ تو دوستو دلوں کو پاکیزہ کیجیے اور موت کو یاد رکھیے۔ موت جو ہے اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ بڑے بڑے گناہ چھوٹ جائیں گے، اور موت تو ہر ایک کے اوپر کھڑی ہے۔ ما تدری نفس فی ای ارض تموت، انسان کا جان یہ نہیں جانتی کہ میری موت کہاں پہ آئے گی۔ سڑک میں آئے گی، بنگلے میں آئے گی، بند کمرے میں آئے گی، جنگل میں آئے گی، ٹریولز کرتے آئے گی، یا بیاباں جنگل میں آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ظالم تو آ کے دیکھ، میری اس لاش کو ذرا آنکھیں کھلی ہے تیرے دیدار کے لیے۔